اور اب عالمی منظر کی خبروں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ شمالی افریقی ملک الجزائر میں بھی آج صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ انتخابات رواں برس 18 اپریل کو ہونے تھے، لیکن اس وقت کے علیل صدر عبدالعزیز بوتفلقہ کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں کی وجہ سے مؤخر کر دیے گئے تھے۔ یہ انتخابات 5 امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ان میں علی بن فلس اور عبدالمجید تبون کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ دونوں سیاستداں بوتفلقہ کے دور صدارت میں منصب وزارت عظمیٰ پر فائز رہ چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صدارتی انتخابات پر ایک مرتبہ پھر عوامی احتجاج کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کافی کم ہونے کے آثار ہیں۔ 40 ملین کی آبادی والا الجزائر رقبے کے اعتبار سے بر اعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے اور یورپ کو گیس فراہم کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ هذا اليوم ليس فقط لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكنه يوم لتمتين ركائز الجمهورية. هذا اليوم هو يوم لانتصار الجزائر. تو ادھر برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے پر ایوان کی تقسیم کے بعد ایک مرتبہ پھر عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ لندن سمیت دوسرے برطانوی شہروں اور قصبوں میں ووٹرز نے مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج کے الیکشن کو برطانوی تاریخ کا انتہائی اہم انتخاب قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں آج عام انتخابات کے تحت لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ لوگ صبح سے ہی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن اور اپوزیشن لیڈر جیریمی کاربن سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ گزشتہ 5 برس سے کم عرصے میں ہونے والے تیسرے عام انتخابات ہیں۔ دراصل عام انتخابات تو 2022 میں ہونے تھے، لیکن اکتوبر میں پارلیمان نے جلد انتخابات پر اتفاق رائے کیا تھا۔ یہ 1974 کے بعد پہلے انتخابات ہیں جو موسم سرما میں ہو رہے ہیں، اور 1923 کے بعد پہلی بار انتخابات کا انعقاد دسمبر میں ہو رہا ہے۔ کئی اہم موضوعات کے علاوہ اس مرتبہ بریگزٹ کا معاملہ بھی ووٹروں کی دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس الیکشن کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ووٹنگ سے قبل جاری کیے گئے آخری عوامی جائزوں کے مطابق قدامت پسندوں کا اتحاد معمولی برتری حاصل کیے ہوئے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کی سربراہی میں اس اتحاد کو 28 نشستوں کی برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حالیہ ہفتوں کے دوران اہم اپوزیشن لیبر پارٹی کی عوامی حمایت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ قدامت پسند سیاسی اتحاد یا لیبر پارٹی اگر دونوں ہی واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو دیگر چھوٹی پارٹیوں کا کردار انتہائی اہم ہو جائے گا۔ اس صورت میں وزیر اعظم جانسن کے قدامت پسند اتحاد یا جیریمی کاربن کی لیبر پارٹی کو حکومت سازی کے لیے چھوٹی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ برطانیہ میں سن 2015 کے بعد یہ چوتھے الیکشن ہے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے کے معاملے پر برطانوی پارلیمان میں متفقہ حکمت عملی پر اتفاق نہ ہو سکنے پر ایک بحرانی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس الیکشن میں ہیلتھ کیئر اور ماحولیات جیسے بڑے اور اہم موضوعات بھی عوامی دلچسپی کا باعث ہیں، لیکن بریگزٹ کا معاملہ ان پر حاوی ہی رہے گا۔ ووٹنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے تک جاری رہے گا۔ ابتدائی ایگزٹ پولز ووٹنگ ختم ہونے کے فوری بعد سامنے آئیں گے۔ برطانیہ میں موسم سرما کی وجہ سے کئی علاقوں میں شدید ٹھنڈ ہے۔ الیکشن سے ایک روز قبل بورس جانسن نے اپنے حامیوں کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ قدامت پسندوں کو ووٹ دیں تاکہ ان کی حکومت بریگزٹ کو عملی شکل دیتے ہوئے قوم کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکے۔ دوسری طرف اپوزیشن رہنما جیریمی کاربن نے وزیر اعظم جانسن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عوام حقیقی تبدیلی کی خاطر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اسرائیلی پارلیمان نے نئے انتخابات کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ارکان پارلیمان نے متفقہ طور پر اگلے برس 2 مارچ کو انتخابات کرانے کے حق میں ووٹ دیا۔ گزشتہ انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور حزب اختلاف کے رہنما بینی گنٹس کی حکومت سازی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد نئے الیکشن ناگزیر ہو گئے تھے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان کو نیا وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے دی گئی مہلت گزشتہ نصف شب ختم ہو گئی تھی۔ اسرائیل میں رواں برس کے دوران 2 مرتبہ پارلیمانی انتخابات ہو چکے ہیں۔ دونوں انتخابات میں کوئی بھی سیاسی جماعت واضح برتری حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ تفصیلی رپورٹ دیکھیے۔
اسرائیل میں اراکین پارلیمان مقررہ وقت کے اندر اتحادی حکومت قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایک سال کے اندر ملک میں تیسری مرتبہ عام انتخابات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور اراکین پارلیمان ملک میں ایک سال سے جاری سیاسی تعطل کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اراکین پارلیمان کو بدھ کی نصف شب تک اتحادی حکومت تشکیل دینی تھی، لیکن وہ ناکام رہے، جس کے بعد پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا پڑا۔ اسرائیلی صدر کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے 12 مہینوں کے اندر تیسری مرتبہ عام انتخابات کرانے پڑ رہے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات 2 مارچ کو ہوں گے۔ رواں سال اپریل اور سپٹمبر میں ہوئے عام انتخابات میں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی اور ان کے حریف بینی گینٹس کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے درمیان کانٹے کی ٹکر رہی۔ دونوں جماعتیں پارلیمان میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نتنیاہو اور گینٹس نے اپنے اپنے طور پر اتحادی حکومت بنانے کی کوششیں کی، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ وزیر اعظم نتنیاہو نے موجودہ سیاسی تعطل کے لیے گینٹس کی پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، گینٹس نے ہم پر نیا انتخاب تھوپ دیا ہے۔ دوسری جانب گینٹس نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قانونی مشکلات اور بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے ہی نئے انتخابات کرانے پڑ رہے ہیں۔ گینٹس نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہمیں تیسری مرتبہ الیکشن کے لیے اس لیے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ نتنیاہو اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں اس کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے اٹارنی جنرل نے نتنیاہو پر رشوت، فراڈ اور اعتماد کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ نتنیاہو کے خلاف اس وقت 3 مقدمات زیر التوا ہیں۔ دوسری جانب نتنیاہو ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ عام انتخابات کے بعد بھی اسرائیل میں جاری سیاسی تعطل ختم ہو جائے گا۔ ایک عوامی جائزے کے مطابق تیسرے عام انتخابات میں بلو اینڈ وائٹ پارٹی کو 37 اور لیکوڈ پارٹی کو 33 نشستیں مل سکتی ہیں۔ نتنیاہو کو اپنی پارٹی کے اندر بھی مخالفت کا سامنا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نتنیاہو گزشتہ 4 مرتبہ سے مسلسل وزیر اعظم منتخب ہو رہے ہیں، اور اگر وہ 5ویں مرتبہ بھی وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو اسرائیل کے بانی لیڈر ڈیوڈ بن گورن کا ریکارڈ توڑ دیں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور ایک اور بہت اہم خبر، اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں روہنگیا مسلم اقلیت کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت لگاتار جاری ہے۔ اس بیچ عرضی گزار گامبیا کے وزیر انصاف ابو بکر تمبادو نے کہا ہے کہ میانمار میں نسل کشی کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ ابو بکر نے میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کی وہ دلیل مسترد کر دی جس میں انہوں نے روہنگیا کی نسل کشی کے الزام کی تردید کی تھی۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں روہنگیا مسلم اقلیت کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت تیسرے دن بھی جاری رہی۔ روہنگیا اقلیت کی نسل کشی کی درخواست دائر کرنے والے افریقی ملک گامبیا کے وزیر انصاف ابو بکر تمبادو نے میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کی دلیل مسترد کر کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے واضح ثبوت موجود ہیں، لہٰذا وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اقوام متحدہ کی تنظیموں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ Well, we have said and we have maintained today that there was genocide, that there was genocidal intent, and this is not just from us, this is from United Nations organizations that have established an independent fact-finding mechanisms who have all established that there was genocidal intent and the indicators of genocide. The special advisor to the Secretary General has made similar conclusions. The special rapporteur to Myanmar of the UN has made the same conclusions. So there is compelling evidence of genocide and genocidal intent, certainly, as far as we are concerned. واضح ہے کہ امن کے لیے نوبل انعام حاصل کرنے والی میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بات صحیح نہیں ہے۔ سوچی نے نسل کشی کے الزامات کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے اس معاملے میں افریقی ملک گامبیا پر گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سوچی نے کہا کہ گامبیا نے عدالت کے سامنے میانمار کے رخائن سے متعلق صحیح تصویر نہیں پیش کی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل عرضی گزار ملک گامبیا نے منگل کے روز کہا تھا کہ میانمار نے
नस्ल कुशी रोकने के तई 1948 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में समाअत के दौरान वकील इस्तिग़ासा ने अपने इब्तदाई दलाइल में म्यांमार की क़यादत से मुतालबा किया था कि वो रोहिंग्या बरादरी की हलाकतों के सिलसिले को फौरी तौर पर रोके। हम आपको बता दें कि बुद्ध मत के पैरोकारों की अक्सरियती आबादी के मुल्क म्यांमार में बसने वाले हजारों रोहिंग्या सन 2017 में फौज के क्रैकडाउन में हलाक हुए और 7 लाख से ज्यादा हमसाया मुल्क बांग्लादेश चले गए। 2017 के क्रैकडाउन को अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ली सफाई बताते हुए कत्ले आम करार दिया था। आलमी इदारे UN के तहक़ीक़कारों का कहना था कि 2017 में म्यांमार की फौज ने मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए रखाइन में ऑपरेशन किया, जिसके बाद 7,30,000 मुसलमान बांग्लादेश हिजरत करने पर मजबूर हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों ने म्यांमार के रहनुमा आंग सान सूची के बयान को मुस्तरद कर दिया है। हम आपको बता दें कि सूची ने द हेग में आलमी अदालत के सामने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के इल्जामात गलत हैं। रोहिंग्या मुहाजिरीन का कहना है कि सूची झूठ बोल रही है। मोबाइल माज আছে এখন তাতে ফেসবুকে সাইডে বকুন দেখি দিয়ে জান তো হয়তো দোয়া সার্ভার রাশিয়া সিনাইয়া যাচ্ছে অনসান সুরে বাঁচাই বেলাই তারপরে দিখাড়াই দে তারপরে মিশা হতা হবে লাই আর যাতে মিলিটারি সেনা বাহিনী অনু যাতে বেকিং জুলুমকল গজে দেয় আরে বেকিং জুলুম করি এখন সিকিউরিটি গিয়ে দেয় সেরফ সেনা বাহিনী অনু বাঁচাই না মানে অনসান সুশি দে হতা হতে বেকিং বল মিথ্যা হতা হয়ে দেয় না অনসান সুশি এ নগর অনসান সুশি লামতাজিন আছে মিলিটারি আরা যায় মানে কি গরওয়াল গদি ধরে গর পুরা দেখ গর গর মানে গলা দিয়ে পুরা দি ফেলাই আরা জগ দিয়ে লই যায় বানি বানি জগ দি ফেলাই গুলি মারজি তাই যিনি আসামি আছে আসামিরে ননিদার অনসান সুশি আদালত মারুরে মিথ্যা হতা বলি লিঙ্কে আরা কি মানি লইম না নলইম এবার মিলিটারি দিবার পুলিশ সকলরে এবার সাইসুজারে বাঁচাই বেলা জিয়ান গরের ইয়ান বিলকুল হি রং ইয়ান রাইট ন রং দেখে আল্লাহ গলি বাগুয়া নোবেল সুহাই দে মাইব এত বড় মিথ্যা কথা এবার মিশা কথা ইয়ান এবার জবানত নেলে গলি ইয়াত তোর বড় হতা জবিনি আর মাজা নাই ইয়াত তোর বড় হতা জবিনি নাই আর রোহিঙ্গার মা বোনেদের জিন জুলুম গজ্জে 22,000 গোড়া মাসুম বাচ্চা অকল কতল গজ্জে বাদ 17,000 মাই ভাইদের রেপ গজ্জে 5,000 পর্যন্ত মানুষ কতল গজ্জে 32-35,000 পর্যন্ত মানুষ অনথলা দি পুরা। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की बहस कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी में शुरू हो गई है। इब्तिदाई बहस में रिपब्लिकन पार्टी के अराकीन ने सदर का भरपूर दिफा करने की कोशिश की, तो दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर ट्रंप को मुतनब्बे किया कि वो आमरीयत की दहलीज पर खड़े हैं। यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के लिए इल्जामात की फहरिस्त पर बहस का आगाज कर दिया है। बहस के बाद कमेटी इन इल्जामात के रायशुमारी के जरिए मंजूरी देगी, जिसके बाद ये मामला वोटिंग के लिए ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। बुध के रोज हाउस जुडिशरी कमेटी ने सदर ट्रंप के खिलाफ आयद किए गए इल्जामात पर बहस की। सदर के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने यूक्रेनी हम मनसब पर साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात के लिए दबाव डालने और इस ज़िम्न में कांग्रेस की तहकीकात में रुकावट बनने के इल्जामात लगाए गए हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन ने कमेटी में बहस का आगाज करते हुए कहा कि अगर अमेरिका का सदर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे और फिर इस ज़िम्न में होने वाली तहकीकात में भी ताउन न करे तो फिर कांग्रेस का किरदार बेमाने हो जाता है। इनका कहना था कि ऐसे तो अमेरिका का सदर आमिर बन जाएगा। बहस के दौरान रिपब्लिकन रुकन कमेटी डिक कोलिंस ने इल्जाम लगाया कि डेमोक्रेट्स मुआखजे के नताइज से मुतालिक पहले ही पेशगोइयां कर चुके हैं। इनके बकौल सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो मवाद पेश किया गया है दस्तयाब शवाहिद से उसकी तायद नहीं होती। उन्होंने कहा कि आप सदर के खिलाफ केस तैयार नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। डेमोक्रेटिक रुकन परमेला जयपॉल ने कहा कि सदर का रवैया सबके सामने है, इसे कैसे झुटलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सदर ने टीवी पर बताया कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। सदर ने तस्लीम किया है कि उन्होंने गलत किया, लिहाजा अपने खिलाफ सबसे बड़े गवाह तो सदर खुद हैं। बहस के दौरान
डेमोक्रेटिक्स अराकीन सदर का दिफा करने पर रिपब्लिकन अराकीन को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे, जबकि रिपब्लिकन मुआखजे की कार्रवाई को नाइंसाफी और तासुब पर मबनी करार देते रहे। जॉर्जिया से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेट रुकन हैंक जॉनसन ने कहा कि सदर ट्रंप ने जमहूरियत के खिलाफ संगीन जुर्म किया है, जिसका जवाब देते हुए रिपब्लिकन रुकन जिम जॉर्डन ने सदर के खिलाफ कार्रवाई को बुग़्ज़ और इनाद का शाखसाना करार दिया। जिम जॉर्डन ने कहा कि डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं करते, ये न सिर्फ सदर बल्कि इनके हामियों को भी निशाना बनाते हैं। जुडिशरी कमेटी के जरिए सदर के खिलाफ मुआखजे के इल्जामात की मंजूरी के बाद ये मामला ऐवान नुमाइंदगान को भेज दिया जाएगा। कवी इम्कान है कि ऐवान नुमाइंदगान भी सदर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की मंजूरी दे देगा, क्योंकि ऐवान में डेमोक्रेट अरकान की अक्सरियत है। अलबत्ता ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद ये मामला अमरीकी सीनेट में ट्रायल के लिए भिजवा दिया जाएगा, जहां रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। सदर ट्रंप और बाज रिपब्लिकन की राय है कि सीनेट में इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। अलबत्ता बाज रिपब्लिकन्स का यह ख्याल है कि इस मामले में गवाहान को बुलाकर पूरा वक्त दिया जाना चाहिए। सदर ट्रंप भी माजी में इस बात के हामी रहे हैं कि सीनेट में तवील मुबाहिसा होना चाहिए। ताहम इस ताल्लुक से मुतादिद रिपब्लिकन्स की यह राय है कि मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए। सदर का यह भी इसरार है कि सीनेट में गवाही के लिए जो बाइडन को भी तलब किया जाए। बाज रिपब्लिकन्स का यह ख्याल है कि अगर सीनेट में जो बाइडन को गवाही के लिए बुलाया गया तो डेमोक्रेट्स भी ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदारों का बुलाने पर जोर देंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 31 अक्टूबर को सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी थी। ऐवान नुमाइंदगान के 232 अराकीन ने मुआखजे के हक में, जबकि 196 ने इसके खिलाफ वोट दिए थे। अमेरिका के सदर ट्रंप पर यह इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला था कि वो साबिक अमरीकी नायब सदर और 2020 के सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मुतवक्के हरीफ जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात कराएं। सदर ट्रंप पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने दबाव डालने के लिए यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने की धमकी भी दी थी। अलबत्ता सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात के जरिए अपने खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई को मजाक और इंतकामी कार्रवाई करार देते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी जरीदे टाइम ने माहौलियात की 16 साला एक्टिविस्ट स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को साल की सबसे अहम शख्सियत करार दिया है। थनबर्ग इस एजाज पर हैरत और खुशी का इजहार करते हुए कहती हैं कि आलमी तहरीक में शामिल तमाम लोगों को इस एजाज में शरीक करना चाहिए। In some ways, it's as simple as that. In others, it's because it is not actually just Greta, but she is representative of a much larger movement. ग्रेटा थनबर्ग माहौलियाती तब्दीली के लिए फिक्रमंद नई नस्ल की नुमाइंदा बनकर सामने आई हैं। गुज़िश्ता 1-1.5 साल में उन्होंने जब मुजाहरों और तक़रीबात में शिरकत की तो वहाँ बड़ी तादाद में लोग आए। बहुत से लोग उन्हें सराहते हैं क्योंकि वो आलमी रहनुमाओं को तंज का निशाना बनाती हैं और उन्हें आलमी दर्जे हरारत रोकने के लिए इक़दामात करने की तलक़ीन भी करती हैं। टाइम ने लिखा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने इस बारे में खतरे की घंटी बजाई कि इंसानियत का अपने वाहिद घर के साथ सलूक कैसा है। बिखरी हुई दुनिया में आवाज बुलंद की जो कि हर पस मंजर और तमाम सरहदों से कहीं आगे निकल गई और हम सबको दिखाया कि नई नस्ल आगे बढ़कर क़यादत कैसे करती है। इसीलिए वो हमारी पर्सन ऑफ द ईयर है। स्पेन के शहर मैड्रिड पे अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात से मुतल्लिक़ इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि उन्हें अपने इंतखाब पर हैरत हुई है। उनके बकौल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और इसे अपने लिए एजाज समझती हूँ, लेकिन इसके मुस्तहिक फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट होनी चाहिए थी क्योंकि हमने जो कुछ किया वो मिलकर किया। फ्राइडे फॉर फ्यूचर स्कूलों के तलबा की आलमी तहरीक है जिसमें बच्चे क्लास छोड़कर मुजाहरा करते हैं, साथ ही मुतालबा करते हैं कि माहौलियाती तब्दीली और आलमी दर्जे हरारत में कमी के लिए इक़दाम किए जाए। ग्रेटा थनबर्ग ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी और उनके साथियों की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। उनका ये पैगाम वाज़े तौर पर पहुंचने लगा है
کہ حکومتوں کو ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے انتہائی تیزی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اصرار بھی کیا کہ میڈیا کو دوسری ایکٹیویٹیز خاص طور پر کسی علاقے کے مقامی لوگوں کی حالت زار پر بھی توجہ دینی چاہیے جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ خبر جموں کشمیر سے ہے، جہاں ضلع پنچ کے کئی علاقوں میں پاکستان لگاتار کئی روز سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان نے شاہ پور کرنی قصبہ سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کی۔ پاکستان نے فوجی چوکیوں سمیت رہائشی علاقوں پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ گولہ باری کی زد میں آ کر 2 عام شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال میں فرسٹ ایڈ کے بعد GMC منتقل کیا گیا۔ ACR بشیر احمد لون نے ریڈ کراس فنڈ سے 10,000 روپے بطور امداد فراہم کیے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بنکر نہ ہونے کی وجہ سے گولہ باری کے دوران انسانی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اپیل کی ہے کہ بات چیت کر کے سرحد پر مکمل طور پر فائر بندی کی جائے۔ فوج نے پاکستانی گولہ باری کا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جہاں پہ پریوار بیٹھا ہوا ہے اور وہ قدرت کی طرف سے ایک کرشمہ ہے کہ دوسری طرف سے بم گرتا ہے، بم پھٹتا ہے، مکان ڈیمیج ہوتا ہے۔ آج بھی جیسے کہ غلام حسین ایک قصبہ کا ہے، اس کا گھر جو ہے ڈیمیج ہوا اور اس کا پریوار ٹھیک دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہم بچ جا رہے ہیں، لیکن جیسی فائرنگ ہے اس سے سر بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج ہم تھک چکے ہیں، ہمارا سر کوئی نہیں سن رہا ہے، سر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو جنگ ہے نا، لوگ کہتے ہیں جنگ ہوگی، تو ہمارے لیے سر آج جنگ ہے، یہ پچھلے 6 مہینے سے سر جنگ ہے۔ ہمیں یہی سر ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آج سرکار کے آگے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرو، ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے سر، کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے؟ پاکستان کی اور سے آج سیز فائر لائن کا وائلیشن ہوا اور زبردست سیلنگ ہوئی، جو یہاں بنڈی چیچیاں قصبہ تک پورے علاقے جو ہیں لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، اس وقت میکسیمم گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو بھی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد نہیں دی جائے۔ آج ہمارے ایک بندے کو نقصان ہوا ہے، اس کی ٹانگ میں لگی ہے فائرنگ کی وجہ سے، اس کو آج شفٹ کیا گیا ہے جموں، اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، اس کے گھر کا بھی ٹوٹ گیا ہے گھر بھی۔ منسٹر آف انڈیا سے اپیل رہے گی کہ ہمارے لوگ پونچھ میں تقریباً تنگ ہیں، بارڈر پہ رہنے والے لوگ، وہ سکول نہیں جا سکتے، اپنے کام کاج میں بھی وہ نہیں جا سکتے۔ میری آپ کے میڈیا کے مادھیم سے یہ اپیل رہی کہ پرائم منسٹر انڈیا سے کہ جلد سے جلد پاکستان پہ اٹیک کیا جائے تاکہ اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس ناپاک ملک کی اس کی اصلی اوقات دکھائی جائے۔ چلیے آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے کیب پر عدالت اور احتجاج کی۔ سی اے بی کیسے اینٹی مسلم بنے گا؟ سی اے بی کے اندر کہیں پر بھی کسی مسلمان کی ناگرکتا کو چھونے کا کوئی پرستاو نہیں ہے۔ The voting time starts now. Go back, go back. بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان کی اقلیتوں کو شہریت دینے سے متعلق شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج سپریم کورٹ میں پہلی ریٹ پٹیشن داخل کی گئی۔ انڈین یونین مسلم لیگ نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے۔ IUML بل کو غیر آئینی مانتی ہے، اسی بنیاد پر اس نے اس بل کو رد کرنے کی عدالت سے اپیل کی ہے۔ جمعیت علماء ہند بھی بل کے خلاف ہے۔ جمعیت کا کہنا ہے کہ یہ بل آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء ہند بھی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرے گی۔ ادھر کانگریس نے بھی بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے شہریت ترمیمی بل کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں جمعیت کے ریاستی صدر حافظ پیر شبیر احمد نے کہا کہ CAB مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس بل کے خلاف جمعیت علماء ہند نے بعد نماز جمعہ مساجد یا گراؤنڈز پر جمع ہو کر خاموش احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت کا CAB کے خلاف احتجاج پورے ملک میں ایک وقت میں کیا جائے گا۔ یہ ابھی جو راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں جو بل پاس ہوا ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہوا ہے اور ہندوستان کے آئین اور قانون اس بات کا اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم اس بل کو کنڈم کرتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے ایک آواز دی ہے، بعد نماز جمعہ جو نا ہندوستان میں بیک وقت کر رہے خاموش جلوس ہوگا۔
تو جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب سے شہریت ترمیمی بل کے خلاف ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شہر کے علماء، مشائخین، دانشور اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی اور اس بل کے خلاف مسلمانوں کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہو اس پر غور کیا۔ تمام مندوبین نے کہا کہ اس بل سے مسلمانوں کی حق تلفی ہوگی اور مسلمانوں کو کئی مسائل کا شکار بنایا جائے گا۔ مسلمانوں کو درپیش مسائل کے تحفظ کی غرض سے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی